کہ جب مرزے پر ایک مرتبہ حملہ ہوا تھا یا ڈھونگ رچایا گیا تھا حملے کا، بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر شو ہوا تھا کہ مرزا پر حملہ ہوا ہے، مرزا پر حملہ ہوا ہے، تو اس وقت حنیف قریشی نے ایک پیغام جاری کیا تھا کہ میں مرزے پر حملے کرنے کی مذمت کرتا ہوں، یعنی مجھے دلی دکھ ہوا ہے کہ مرزا پر حملہ ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرزا گستاخ تھا تو گستاخ پر حملہ ہونے پر اس کو دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پر پرچہ ہوا تھا، حنیف قریشی پر پرچہ ہوا تھا، اس وقت مرزے نے جناب علی ایک اعلان جاری کیا تھا، جو کہ میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، مرزے نے جناب علی پیغام جاری کیا تھا حنیف قریشی پر پرچہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری جان جائے گی، ہم جائیں گے عدالتوں میں اس کے پیچھے۔ بات یہ ہے کہ اس پر حملہ ہو تو یہ دلی دکھ اس کو ہو، اس پر حملہ ہو تو دلی دکھ اس کو ہو، یہ ڈھونگ تماشا رچانے کے لیے 26 نومبر کو مناظرہ کس چیز کے لیے؟ اور ادھر سے یہ کہہ رہا ہے ہم ہر قسمی مرزا کو تحفظ دیں گے، مناظرہ کریں گے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر سور کی دیگ سے بوٹی لینا پسند کون کر رہا ہے؟ بات یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جب ہیں ایک دوسرے کے ہمدرد اور نام لیں گے تو حافظہ اللہ، حافظہ اللہ، حافظہ اللہ، الو کے پٹھے، یہاں حنیف قریشی صحابہ کا گستاخ ہے اور لعنتی مرزا نبی اور خدا کا گستاخ ہے۔ جب دونوں ہیں گستاخ تو گستاخ کا مناظرہ کس ہے؟ مناظرہ تو ہوتا ہے حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے، تو یہاں کس چیز کا مناظرہ ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، آج ایک خاص موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے، جو کہ دوستوں کی فرمائش ہوئی 26 نومبر کے مناظرہ کے بارے میں۔ حالانکہ میں بولنا نہیں چاہتا تھا اس مقصد پہ کہ بولنا فضول ہوتا، کیونکہ جب ظاہری بات ہے آگے دونوں مناظر ہی کسی کھاتے کے نہیں ہیں تو پھر بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، لیکن دوستوں کی فرمائش پر بات کرنا ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جو مناظر آپس میں ایک دوسرے کا سامنا کرنے لگے ہیں، دوستوں مجھے بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب مرزے پر ایک مرتبہ حملہ ہوا تھا یا ڈھونگ رچایا گیا تھا حملے کا، بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر شو ہوا تھا کہ مرزا پر حملہ ہوا ہے، مرزا پر حملہ ہوا ہے، تو اس وقت حنیف قریشی نے ایک پیغام جاری کیا تھا کہ میں مرزے پر حملے کرنے کی مذمت کرتا ہوں، یعنی مجھے دلی دکھ ہوا ہے کہ مرزا پر حملہ ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرزا گستاخ تھا تو گستاخ پر حملہ ہونے پر اس کو دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پر پرچہ ہوا تھا، حنیف قریشی پر پرچہ ہوا تھا، اس وقت مرزے نے جناب علی ایک اعلان جاری کیا تھا، جو کہ میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، مرزے نے جناب علی پیغام جاری کیا تھا حنیف قریشی پر پرچہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری جان جائے گی، ہم جائیں گے عدالتوں میں اس کے پیچھے۔ بات یہ ہے کہ اس پر حملہ ہو تو یہ دلی دکھ اس کو ہو، اس پر حملہ ہو تو دلی دکھ اس کو ہو، یہ ڈھونگ تماشا رچانے کے لیے 26 نومبر کو مناظرہ کس چیز کے لیے؟ اور دوسری بات، مرزا کہتا ہے میں مناظرہ اس وقت کروں گا، سب سے پہلے ایک بڑا سا پیپر تیار کیا جائے، اس پیپر پر مفتی منیب الرحمان سب سے پہلے دستخط کرے، مفتی تقی عثمانی دستخط کرے، جناب علی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دستخط کرے،
آل پاکستان کے جتنے علماء اہل سنت میں سے مولوی ہیں سارے دستخط کر کے دیں اور سارے کہیں کہ واقعی ہمارا مناظر مفتی حنیف قریشی ہے، میں تب مناظرہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ ایسے میں کس کے ساتھ مناظرہ کروں گا؟ مجھے تو ہر بندہ جناب علی یہ کہتا ہے۔ آج اس کا یہ بہانہ ہے، آج سے 4 سال پہلے آج بھی مرزا کی ویڈیو موجود ہے، اس وقت کہہ رہا ہے وہ جو سلیمان مصباحی ہے نا، میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بلائیں اس کو۔ کیا اس وقت دستخط ضروری نہیں تھے علماء کے؟ اور آج دستخط ضروری ہو گئے۔ اور ادھر سے یہ کہہ رہا ہے ہم ہر قسمی مرزا کو تحفظ دیں گے، مناظرہ کریں گے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر سور کی دیگ سے بوٹی لینا پسند کون کر رہا ہے؟ بات یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جب ہیں ایک دوسرے کے ہمدرد اور نام لیں گے تو حافظہ اللہ حافظہ اللہ حافظہ اللہ، اے الو کے پٹھے، یہاں حنیف قریشی صحابہ کا گستاخ ہے اور لانتی مرزا نبی اور خدا کا گستاخ ہے۔ جب دونوں ہیں گستاخ تو گستاخ کا مناظرہ کس ہے؟ مناظرہ تو ہوتا ہے حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے۔ تو یہاں کس چیز کا مناظرہ ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی۔ ادھر سے بھی وہ جناب علی نیچری ہے، ادھر سے بھی نیچری۔ اگر مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو آئے نا علماء حق کے سامنے، پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دونوں آپس میں بھائی ہیں اور عوام کے منہ میں دھوپ جھولنے کے لیے، دھوڑ جسے اپنے جناب علی مٹی کہا جاتا ہے اپنی سریکی میں، کہ عوام دے منہ دے مٹی پاون والی گال ہے تاکہ میرے بھی فالور زیادہ ہوئیں تو اودے بھی فالور زیادہ ہوئیں۔ اگاں وہ انجینئر، اور انجینئر ایک ایسا بے غیرت انسان ہے نا کہ جس کو اپنے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں ایک دوست ہے جناب علی عبداللہ مظہر وارسی، وہ دوست بتا رہا تھا کہ جناب علی ایک ان کے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے جہاں میں بیان کرنے کے لیے گیا ہوں، جہلم میں۔ مجھے امام صاحب کہنے لگے یہ جو بابا آ رہا ہے نا اس کو گھٹ کے جفی پانی ہے۔ میں انہوں کو پوچھے میں خیر بابا کون ہے انہوں کیوں گھٹے؟ اس کہ مرزا جہلمی دا پیو ہے۔ جب وہ قریب ہے نا تو میں انہوں گھٹ کے عبداللہ مدری کہنے میں گھٹ کے انہوں جفی پاتی، میں کہ بابا جی خیریت ہے؟ کہتے ہاں الحمدللہ۔ تو میں کہ بابا جی تسی کون ہو؟ کہتے یار میرا کی تعارف تسی پوچھ دے ہو، میں پیر سیال دے مریدین دے کتیاں دے وچوں ایک کتا ہاں، میرا کی تسی پوچھ دے ہو؟ اور اے نہ سوچیا جے ٹھیک ہے کہ ساڑھے خاندان نے بھی جو ایک بندہ ایسا نکل آیا کہ جڑا نبیاں نو ہی بھونگ دائے تے خدا نو ہی بھونگ دائے تے ولیاں نو ہی بھونگ دائے، خدا را میں نو دا باپ نہ کیا جے۔ وہ ایک گل لے وے کہ وہ ہے ایجنسیاں دا بندہ، مرزا جہلمی ایجنسیوں کا آدمی ہے، کہ جس طرح جناب علی وہ مرزا قادیانی نے 18 سال پورے نبوت کا دعویٰ کر کر، یہی ایجنسیاں تھیں جو ان کو جناب علی اپنے جھرمٹ میں لا کر اس کی حفاظت کرتی رہی 18 سال، اس کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکا، ورنہ مسلمان تھے اس وقت کے پختہ ایمان کے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے اس سے وہ دعویٰ کر کے دکھاتا اور دوسرے دن بچ جاتا، پتہ چلتا۔ اسی طرح ہی مرزا جہلمی ہے، جیسے وہ 18 سال پورے کسی مسلمان کے ہتھے نہیں چڑھا، اور یہ مرزا جہلمی آج بھی ایجنسیوں کے جھرمٹ میں یہ بچہ ہوا ہے اور بند کمرے میں، جیسے اس کا جو بک بک آتی ہے کرتا جا رہا ہے۔ یہ ایجنسیوں کا آدمی دین کے خلاف نوجوان قوم کو جناب علی چلانے کے لیے چلانے والا، اور پھر جس طرح وہ دین کے خلاف ہے اسی طرح یہ صحابہ کا دشمن ہے۔
یہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ انبیاء اور خدا کا گستاخ ہے، ہیں دونوں باطل پہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حق ظاہر کون کرے گا، حق ظاہر کون کرے گا؟ اگر اتنا حق پہ چلنے والے ہیں نا تو آئیں کسی علماء اہل سنت میں سے، علماء حق کے سامنے آئیں، لگائیں نا گرم تار پہ ہاتھ، پتہ چلے کتنا دم ہے ان کے اندر۔ اور دوسری بات، تیسری بات، ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی دونوں ہی ایسے راستے پہ ہیں جو ٹیڑھا راستہ ہے، صراط مستقیم والا ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب پہلے کئی مرتبہ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ میں یہ بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اچھا جہاں مرزا مفتی طارق مسعود ہو کراچی والا دیوبندی، اگر وہ مرزا جیلمی کی اکیڈمی کے سامنے ہے جو گیٹ بند ہو جائے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے اور اس کے لیے استقبال کیا جائے، کیوں؟ یہ باپ لگتا ہے مرزا کا۔ آخر درمیان میں رولا کیا ہے، بات کیا ہے، کوئی سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے دروازے بند، یا اور کوئی بھی جائے ان کے لیے دروازے بند، اور اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں جناب علی، استقبال ہو رہا ہے، کیوں؟ پیو لگتا ہے۔ ادھر مطلب ہے دال بڑا کالا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں۔ 26 نومبر دا ڈھونگ رچاونا تے مناظرہ ہو رہی ہے جی، مناظرہ ہوندے علماء دے نال، مناظرہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ، جہل کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا۔ مرزا جیلمی کون جناب علی مرزا جیلمی عالم کہتے ہیں؟ وہ تو انجینئر ہے۔ میں تو کہوں گا کہ مرزا جیلمی کا جو کام ہے، اس کا کام ہے گٹر بنانا، گلیاں بنانا، مکان بنانا، گندیاں نالیاں بنانا۔ انجینئر جو ہوا یہ بنائے، اس کا کیا کام ہے قرآن اور حدیث میں بات کرنے سے؟ یہ تو علماء حق کا کام ہے۔ اور جو بندہ، ایک بندہ اپنے آپ کو مدرس کہتا ہے، میں جی عالم دین ہوں، میں مدرس ہوں جی، میں جی مناظرہ کروں گا، کس کے ساتھ جی؟ گٹر بناوانا والے نال۔ شرم نہیں ہوندی ہے؟ کی تماشا بنا ہے۔ اس لیے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ جب استاد کی دی ہوئی تعلیم اور ماں باپ کی دی ہوئی تربیت اس وقت ضائع ہو جاتی ہے جب کوئی کہہ دے کہ انجینئر مرزا عالم ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جاہل آدمی کو جب کوئی عالم کہہ دے، سمجھ لیں کہ اس کی استاد کی دی ہوئی تعلیم، ماں باپ کی دی ہوئی تربیت پانی پھر گیا جائے، ضائع۔ بات یہ ہے کہ مناظرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو جناب علی دلائل کی دنیا میں آئے، دلائل کی دنیا میں۔ اور بات میں آج سن رہا تھا مرزا جیلمی کی، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب علی میں مناظرہ کروں گا، حنیف قریشی چھوٹا ہے، سب سے بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی کی بریلویوں میں، اور اس کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ حنیف قریشی چھوٹی جی جماعت ہے، تو میں ادھر کی مناظرہ کرنا ہے؟ مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت بڑی بلا ہوں، یہ تو بیچارہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، میں بہت بڑی بلا ہوں۔ اور ادھر سے یہ کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور وہ کہہ رہا تھا مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ۔ اور ڈنگرو کی دھوڑ مچائیے تھے، کی ڈرامہ رچایا ہوئے تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مناظرہ ہو رہا ہے جی، مناظرہ ہو رہا ہے جی، 26 نومبر نو مناظرہ۔ آؤ نا علماء حق کے سامنے، آپ لوگ دونوں آ جائیں اکٹھے، ایک ہی پیج پہ مل کر دونوں آ جائیں، اکٹھے ہو کر کسی عالم علماء حق کے سامنے آ جائیں، پتہ چلے۔ جناب علی یہ ایسے ہی ہے، گندی نالی کے دو کیڑے، ایک کہہ رہا تھا دوسرے کو،
تو تے ہر ٹائم رہندا ہی گندا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے اوے تو مینوں جاندا نہیں, میرا بڑا وڈا مقام ہے, تو تے رہندا ہی چھوٹی جہی نالی دے وچ ہے. وہ کہ میری نالی تے آ کے ویکھ ایڈی وڈی, مرے راندے تو دوویں گندی چو دوویں نیچری ہو. کوئی علماء حق کے سامنے آئے جائے, پتہ چلے ایک ایران کے پیسے پہ پلنے والا اور دوسرا جناب علی ایجنسیوں کا سہارا لینے والا, ڈالر پہ پڑھنے والا, کیا آپ لوگوں نے مناظرہ کرنا ہے؟ تو اس لیے 26 نومبر کو مناظرہ ہو, ہم بھی کہتے ہیں مناظرہ ہو, سامنے آئیں, لیکن مناظرہ ہو کسی علماء حق کے ساتھ, پتہ چلے کہ کیا حق تھا اور کیا باطل ہے. اور مرزا جہلمی کے منہ پر بھی تماچا لگے اور لعنت کا بجا برسے, اور ان کے شاگردوں پر بھی سمجھ آ جائے. اور یہ جو مناظرہ ہے نا, یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں مناظرہ نہیں ہوگا, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آج یہ میں پیشن گوئی سمجھے میری, مناظرہ نہیں ہوگا, ایک خالی تماشا ہے, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں, دونوں ایک دوسرے کو گلے ملیں گے. تو بابا مناظرہ ہو, مناظرہ ہوتا ہے حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے. اور جب وہ حق والے کوئی ہیں, جب حق والے لوگ ہیں تو حق والوں کے سامنے جائیں مناظرہ کرنے کے لیے. بھئی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ سمجھائیں. یہ کیا ہوا کہ جناب علی دونوں ایک ہی نالی کے کیڑے اور ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں؟ یہ کوئی مناظرہ نہیں, اور نہ ہی یہ مناظرہ ہوگا. بہرحال اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.